تو اب آپ لوگوں میں دم خم ہے اتنا کہ آپ اسٹیٹسمین بنے؟ نہیں، سن لیں، نہیں بالکل ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر یہ بندہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پارلیمنٹ چھوڑ کے نہ بھاگتا، استعفے نہ دیتا، بہت غلط ہے. اس کے بعد پنجاب اسمبلی دو اسمبلیاں نہ میں توڑتا، ہاں حکومت نہ توڑتا، کے پی کے کی حکومت نہ توڑتا، 9 مئی ہوتا، میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں ہوتا. الیکشن جو ہے وہ اتنا ڈیلے ہوتے بالکل نہ ہوتے. اگر یہ اس دن پارلیمنٹ چھوڑ کے نہ دوڑتا تو یہ اگلے 2-3 مہینوں میں الیکشن ہو جائے. کوئی سوال ہی نہیں اس کا. تو پھر بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی نہیں ٹلا، وہ آج بھی ادھر بیٹھا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ نے سنا ہی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا پھر کیا حل ہے؟ نہیں تو پھر آپ جب آپ فرما رہے ہیں نا کہ بات کریں ان کے ساتھ، آپ ہی کہہ رہے ہیں بات کریں، کیونکہ آپ کو یہ تو نظر آ رہے ہیں کہ پبلک اس کے ساتھ ہے، بہت پبلک اس کے ساتھ. نہیں، میں اس وقت بھی جب یہ 25 مئی کو یہاں پہ اسلام آباد کا گھراؤ کرنے آ رہا تھا، ہم ایز پولیٹیکل ورکر اس وقت بھی اس بات کے حامی تھے کہ بات ہونی چاہیے. آپ لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں، سیاست میں آپ بات چیت سے نہیں دوڑ سکتے. بے شک. جس دن وہ ہوا تھا پلوامہ والا واقعہ، شام 7 بجے کا ٹائم تھا، ہم سارے 6:45 بجے کمیٹی روم میں سارے جا کے بیٹھے تھے. آصف علی زرداری واز دیر، میاں شہباز شریف واز دیر، اسد محمود مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ہی واز دیر، باقی سارے لوگ تھے. یہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا. اس نے کہا میں تو ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، بہت غلط، میں تو ان کو ملنا نہیں چاہتا، وہ نہیں آیا وہاں پہ. اچھا اب آج بھی اس کا رویہ یہی ہے. ہم تو بالکل یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر آج بھی موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے اس میں سیاستدان اگر راستہ نکالیں سیاسی طور پہ ملک کو دیکھیں نا، سیاسی طور پہ تو مستحکم اسی وقت ہوگا نا جب ایک سسٹم چلے گا سیاسی طور پہ سارے کسی ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ بھلے وہ اکانومی کا کیوں نہ ہو. تو میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو میری لیڈرشپ ہے یا جو پی ایم ایل این کا لیڈر ہے وہ تو بالکل آج بھی یہ بات اس بات پہ تیار ہوگا. لیکن ہم تو بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اگر یہ آج بات کریں گے آپ اس کو نشر کریں گے اور وہ کل ہمیں گالیاں دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لانگ مارچ کر رہا تھا 26 نومبر کا، راستے میں یہ اس دن کاموکی کے قریب تھا گجرانوالہ کے، تو میاں شہباز شریف نے یہ بات کر دی کہ جی ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اس نے اگلے دن گالیاں دی. اس نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں، تم ہو کون، تمہارے پاس کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا تھا زرداری صاحب کو پیٹ پھاڑوں گا؟ تو مطلب کہ یہ تو بے وقوفیاں ہیں یقینی طور پہ. لیکن عمران خان زیادہ باقاعدگی سے لیکن وقت کے ساتھ بے شک میاں شہباز شریف نے اس بات سے معذرت نہیں کی، بالکل معافی نہیں، پبلکلی، بالکل پبلکلی انہوں نے کہا کہ جی میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں. نہیں یہ اس میں تو کوئی ان چیزوں کی جگہ ہونی نہیں چاہیے جو صحیح قسم کی مثبت سیاست ہے. آپ یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی آپ کی لڑائی، کبھی آپ کی دوستی، کبھی آپ ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے، پارٹیز بھی آپ نے بڑی بدلی؟ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں، میں تو شروع میں پیپلز پارٹی میں نہیں تھے. شروع میں پیپلز پارٹی میں تھے. پیپلز پارٹی میں اس طرح سے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بطور سیاستدان، اس وقت ہمارا کالج اسکول کا زمانہ تھا تو بڑا کریز تھا اور ہم ان کے ساتھ تھے، فیصل آباد میں ان کے ساتھ تھے اور پھر ساتھ ہی یعنی پیپلز پارٹی میں تھے. پھر ضیاء الحق کا جب مارشل لا لگا تو اس پہ میں نے کو 3-4 مرتبہ جو ہے وہ جیل کاٹی ہے. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے بھی ایک 92-93 میں ایک اسی طرح کا معاملہ کیا تھا اور اس وقت غلام اسحاق خان کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ گئے، ٹھن گئی تھی، تو ہمارا اس وقت جو ہے وہ پھر ان چیزوں کے اوپر اختلاف تھا. آپ پیپلز پارٹی میں وہاں پہ جب اس بات پہ اختلاف ہوا تو انہوں نے میرے حلقے میں فیصل آباد میں پیپلز پارٹی نے میاں ظاہر سرفراز کو ٹکٹ دے دی.
جو میاں زیادہ سرفراز جو تھا وہ تو اوپننگ بیٹسمین تھا ضیاء الحق کا، اور ہمیں ہمیشہ جیل بجوانے میں، ہمیں تنگ کرنے میں یا اپنا جو ہے وہ سختیاں کرنے میں وہ پیش ہوتے تھے، اور ہمیں کہا کہ جی اٹھائیں ان کو کندھوں پہ، ان کی کمپین کریں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال پھر ظاہر سرفراز کی شکایت پہ مجھے میرے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا. اسی وقت میں میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ہم نے کہا لیڈر تو یہ ہے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ 32 سال ہو گئے، جماعت بھی وہی ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی رہے ہیں. کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے، جو آپ نے کہا نا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا کبھی خلاف، نہیں، ایک ہی جو ہے وہ نقطہ نظر ہے، اور وہ وہی ہے جس کو ایک نعرے میں سمویا تھا کہ ووٹ کو جو ہے وہ عزت. یہ بات درست ہے کہ جب لندن میں میٹنگ ہوئی PDM-1 جب بنی تو میاں نواز شریف صاحب نے بار بار کہا کہ نہیں حکومت نہیں لینی، حکومت نہیں لینی. پھر مجھے کسی نے بتایا جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے کہا میرا 40 سال کا تجربہ ہے، یہ نہیں ہمیں لینی چاہیے حکومت. یہ درست بات ہے؟ یہ نہ صرف درست بات ہے بلکہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم اب واپس جائیں گے، واپس جا کے مئی میں 2022 جی فیصلہ ہو گیا. اور فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے انیشیٹو پہ ہی ہوا. دیکھیں یہ بات جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہ فیصلے کر لیتے ہیں، جی وہ کسی کی سنتے نہیں، یہ بالکل غلط ہے. انہوں نے سب کو بلایا، ہم 7-8 لوگ تھے ہمارے ساتھ، 3 دن انہوں نے پوری مغزباری کی، اور پھر اس کے بعد ہم میں سے پہلے کچھ لوگ تھے جو نہیں چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال پھر فیصلہ ہو گیا کہ حکومت کہ جھنڈا اور گاڑی چھوڑنی ہے، حکومت نہیں کرنی، الیکشن میں جانا ہے. یہاں پہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھے بالکل، اور میاں شہباز شریف نے بالکل دل سے یہ بات تسلیم کر لی. یہاں پہ سپیچ بھی تیار ہو گئی، دن بھی طے ہو گیا. اس بندے نے جناب اس دن الٹیمیٹم اس نے کہا کہ استعفیٰ دو، الیکشن اناؤنس کرو ورنہ میں آ رہا ہوں، لانگ مارچ. اب اس کے بعد جناب پھر ایک دوسری رائے آئی، اس میں زرداری صاحب اور اپنا مولانا فضل الرحمان، ان صاحب نے کہا کہ جی اب یہ تو پبلک میں میسیج آئے گا کہ آپ اس کے آگے لگ کے دوڑ پڑے، تو یہ تو پھر ہمیں الیکشن میں بھی یہ چیز جو ہے وہ ہمارے خلاف جائے گی. آپ کی پارٹی کے بھی تو لوگ کی بھی یہی سوچ تھی کہ نہیں. پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں ویڈیو لنک پہ میاں نواز شریف صاحب بھی تھے اور یہ باقی سارے لوگ بھی تھے، زرداری صاحب بھی تھے، مولانا بھی تھے. تو یہاں پہ پھر اس آرگومنٹ نے پریویل کیا، اور پھر کچھ عرصہ کے لیے وہ فیصلہ رک گیا. بس جب وہ رکا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ روکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. بس پھر جو ہے نا وہ پھر کہانی بس آگے سے آگے چلتا رہا. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جب حکومت ابھی جب بنائی ہے تو اس وقت جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو عرفان صدیقی صاحب نے بھی پیچھے کہا کہ جی جب وہ لندن سے نکلے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بننا ہی نہیں پرائم منسٹر، مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں بنوں گا پرائم منسٹر. اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پرائم منسٹر یہ نواز شریف، تو کون صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ پارٹی کا فیصلہ تھا. میاں نواز شریف نے ہی وزیر اعظم کے عہدے پہ آنا تھا، اور یہ پارٹی نے نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ ہم نے یہ جو 21 اکتوبر کو لوگوں سے اپیل کی ہے ٹو دی نیشن، اس میں باقاعدہ یہ بڑی واضح بات تھی. کوئی دو نمبری تو نہیں کیا ہم نے بڑا واضح موقف اختیار کیا. وہاں پہ سبھی لوگ تھے، پارٹی کی ساری لیڈرشپ اس سٹیج کے اوپر بیٹھی تھی، اور میاں نواز شریف ہی ہمارے لیڈر تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا. لیکن ایک کنڈیشن تھی، اور ہمیں اس کے اوپر اتنا یقین تھا کہ ہم 8 فروری سے پہلے بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. ہمارا یہ تھا کہ سمپل میجورٹی ہمیں ملے گی اور اپنے مینڈیٹ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا، مینڈیٹ سپلٹ آیا. تو پھر میاں نواز شریف کی یہ کنڈیشن یہ پہلے سے تھی. تو پھر جب کولیشن گورنمنٹ کا معاملہ سامنے آیا تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا بھی اور ہمارا سب کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ایکسپیرینس جو ہے نا
یہ ایک ہی بندے کے پاس ہے، اس کا نام میاں شہباز شریف ہے۔ کولیشن چلانے کے لیے جس قسم کی ضرورت ہے ایکسپیرینس کی، یہ میاں شہباز شریف صاحب ہی کر سکتے تھے، ورنہ وہ 16 ماہ والی گورنمنٹ 16 دن نہیں چل سکتی تھی۔ صحیح بات ہے۔ ہر 2 ہفتے بعد کوئی نہ کوئی آگے بیٹھا ہوتا تھا کہ جی یہ کریں ورنہ تو یہ لیں استعفیٰ۔ تو وہ غلط کرتے بھی نہیں تھے، لیکن اسے بھی راضی کر کے استعفیٰ اس کی جیب میں ڈال کے اسے بھیجتے تھے واپس۔ تو یہ کام جو ہے نا، یہ وہ بہتر کر سکتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اب جب کولیشن گورنمنٹ میں جانا پڑا ہے تو میاں شہباز شریف والا فیصلہ ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ اصل بات سیاست ہے، اور جو سیاست والا لیکن ملک تو کسی نے چلانا ہے نا، ویکیوم تو نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، یعنی اور پھر جس نے چلانا ہے، جس نے حکومت بنانی ہے، تو اس کو اسے مہنگائی دور نہیں کرنی چاہیے، ران صاحب اسے جو ہے وہ اپنا اکانومی کو بہتر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا۔ لیکن سیاست جو ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ جو سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے اور اس میں جو حصہ عمران خان کا ہے، اس نے کون سی معیشت بہتر کی ہے؟ اس نے تو بیڑا گرک کی ہے۔ اس نے کون سی مہنگائی کم کی ہے؟ کیا پرفارمنس ہے اس کی تھرو آؤٹ؟ وہ ایک بات بتا دے، ایک دیکھیں عمران خان کی اگر آپ اسیسمنٹ کرنے لگے، جی اگر آپ اسیسمنٹ کرنے لگے تو بہت بڑے بڑے بلنڈرز ہیں، جیسے آپ نے خود کہا۔ لیکن دوسری طرف جیسے آپ نے خود کہا کہ بھئی ووٹ کو عزت دو، آپ بالکل بہت ایمانداری سے اس وقت بات کر رہے ہیں۔ یہ تو بات سب جانتے ہیں کہ 9 فروری کو ایک عجیب پاکستان نے دیکھا حال کہ نہ یہ لوگ کیمپین کر سکے، بہت بڑی بات کر دی آپ نے۔ بالکل اس میں دیکھیں، اس میں پہلے ان کے کاغذ چھینے گئے، ان کے سیکنڈر پرپوزر اٹھائے گئے، شور بڑا مچا، کاغذات ریجیکٹ ہوئے، بعد میں کسی کا پرپوزر سیکنڈر غائب نہیں ہوا، کسی کے کاغذ غائب نہیں ہوئے، کسی کے کاغذات ریجیکٹ نہیں، سب نے الیکشن لڑا، جو پچھلے 9 ماہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، جو پتہ نہیں کہاں پہ جا کے کوئی، میرا خیال ہے کوئی اپنا کس براعظم میں بیٹھے تھے، سب نے الیکشن لڑا۔ لیکن وہ کے پی کے بھی بھاگے۔ تو یہ جو میڈیا پہ چلتا رہا کہ جو ان کے ساتھ یہ ہو گیا جی، بڑی زیادتی ہو رہی جی، پرپوزل اٹھا لیا جی، زیادتی تو بہت ہوئی تھی۔